امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے نہج البلاغہ میں، جس میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لی کان فی ما مضی اخ فی الدین، گزشتہ زمانوں میں میرا ایک دینی بھائی ہوا کرتا تھا، اور اس دینی بھائی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ میری نظروں میں بہت عظیم تھا، وہ میری نظروں میں عظمہ فی عینی، اس طرح سے ہے حدیث کے الفاظ، صغر الدنیا فی عینہ، دنیا اس کی نظروں میں اتنی چھوٹی تھی، اس وجہ سے وہ میری نظروں میں وہ بھائی بہت عظیم تھا، بہت باعظمت تھا، چونکہ اس کی نظر میں دنیا بہت چھوٹی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مراد حضرت ابو ذر غفاری تھے رضوان اللہ علیہ۔ خوب اس معیار کو دیکھا جائے تو سید کاظم حائری میری نظر میں اس وقت موجودہ علماء میں سب سے افضل علماء اور باعظمت عالم ہیں، کہ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ جو عہد کیا تھا وہ وفا کیا ہے، اور وہ راہ جو شہید صدر نے ان کو بتائی اس پہ کاربند رہے ہیں، کسی مصلحت کو مد نظر نہیں رکھا ہے، جو جس چیز کو حق سمجھا اس پر یہ کاربند رہے ہیں، لوگوں کو حیرت میں ڈالنے کے لیے یہ بھی نہیں کہہ دیا کہ آج سے میں مرجع نہیں ہوں، یہ اتنے جماعت ہے بڑی مرجعیت کی، ان میں سے کسی ایک کو، ظاہر ہے اس ایک کو تشخیص دینا لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا، لہٰذا انہوں نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں رہبر معظم کا نام لے کے کہہ دیا کہ آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ یہ ان تعلیمات کا اثر ہے جو اپنے استاد سے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے سیکھی۔ اگر اس طرح کے علماء، اس طرح کے جان نثار علماء، اس طرح کے فداکار علماء، اس طرح کے علماء کہ ان منصب کی خاطر عاقبت تباہ نہ کریں، بلکہ اپنی عاقبت کے لیے اور دنیا کو ہدایت کرنے کے لیے اپنے منصب فدا کر دیں، یہ ہے اصل رہنما، اصل قائد یہ ہیں، تقلید اس کی کرنی چاہیے۔ یعنی میری نظر میں سید کاظم حائری پہلے عوام کے مرجع تھے، ان کی تقلید عوام کرتے تھے، اب سے مراجع تقلید ان کی تقلید کریں، یہ مرجع مراجع بن چکے ہیں، یعنی ہر وہ مرجع تقلید جس کی حالت یہی ہے کہ وہ ابھی اس سن کو پہنچ گئے ہیں اور بیماری کی وجہ سے، کہولت سن کی وجہ سے، باقی کسی اور مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پا سکتے، تو وہ تقلید کریں سید کاظم حائری کی اور رہنمائی کریں امت کی، اس جہت میں بھی تقلید کریں کہ اگر ہماری تقلید نہیں کرنی تو کس کی کرنی ہے، اور وہ بھی انہوں نے معین کر دیا۔ ظاہر عراقیوں کو رہبر کی طرف ارجاع دینا یہ بھی آسان کام نہیں تھا، جو پس منظر میں حالات ہیں اس کے تناظر میں۔ فخر ہے، واقعاً بہت فخر ہے ہمیں اس مذہب پر بھی اور اس مذہب کے ان پیشواؤں پر بھی، کہ جو اتنی آسانی سے اپنی شہرت، مقبولیت اور منصب اور ہر چیز سے گزر کے اپنے رب کی خاطر اپنے عوام کو جس راہ پر جانا ہے اس پر رہنمائی کر دیتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک سرمشق بنے گی ان کا عمل، اور اس کے نتیجے میں سب کو وہ ہدایت کا نقطہ ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، خداوند تعالیٰ عراقی مومنین کو شعور و بیداری عطا فرمائے اور امن و امان قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ